السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈمی میوزیم سے آئے رانا ثناء اللہ، پاکستان کے وزیر داخلہ. آج کل خبروں کی زینت، لاتعداد ٹرافیز ان کے کریڈٹ پہ ہیں اور ان کے سامنے لاتعداد ڈیسیڈنٹس اور متاثرین لانگ مارچ بیٹھے ہیں. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. بات سنیں، یہ نہ کریں، اس سیٹ کے اوپر نہ آئے. ادھر تھیٹر میں رہے، تھیٹر میں. آفتاب صاحب، اب کچھ بھی تھیٹریکل نہیں ہوگا، ریئل لائف ڈرامہ سٹارٹ ہونے والا ہے. مطلب ہے کہ یہ تو بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں. کیا بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں؟ انہیں کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی کوئی نہیں. وہ جو انہیں پھٹڑ کیا ہے آپ نے، یہ لحاظ کیا تھا؟ شیم کہنے سے جیسے ہمیں شیم آ جانی ہے. واہ، نہیں مطلب نہیں، یہ تو آپ سے سرزد ہوگی نا یہ بات. نہیں سوچ کے گل کریا کرو. یار کنفیوز بہت ہو گیا. مطلب ہے نہیں، وہ واقعی ان پہ سے لگتا ہے آپ غیر حاضر ہیں. آپ کا پرائم منسٹر تو باقاعدہ، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں ان کے لیے احترام اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ میں انہیں پرائم منسٹر تسلیم ہی نہیں کرتا. میں انہیں میاں شہباز شریف سمجھتا ہوں، جو گئے وقتوں میں ایک پیارے دوست ہوا کرتے تھے. وہ تھوڑے تھوڑے ڈیریلڈ لگتے ہیں مجھے. یا تو کام کا پریشر بہت ہے، besides he is quite sick also، ان کے مسائل بھی ہیں، پھر ان کی عمر کے بھی مسائل ہیں. لیکن وہ سوال گندم ہوتا ہے جب آپ چنا دے رہے ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں نے دیکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں تقریر کر رہا ہے، آپ خراٹے لے رہے ہیں. آپ ساری رات جاگے ہیں جناب. بل چلے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس کی گنجائش کبھی نہیں. انہوں نے آپ بدتمیزی کی تھی جناب، جدو انہوں نے کیا سی کہ ڈی چوک نہیں ہونا، کی لینا ہے. جو بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے کی ہیں. ہاں جی. آپ نے کچھ نہیں کیا. میں اس پر حلف دیتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. بولے نا. میں سا لے رہا سا اور سوچ رہا سا. تسی سا نہ لو، دسو. بہ کے بھی گل ہو سکتی ہے جناب. چل میں بیٹھا ہوں، آپ کے خیال میں کھڑا ہوں. نہیں مطلب کنٹرول ہو کے بھی بات ہو سکتی ہے. بولی بولی. میں اصل میں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ان کی حالت. یہ دیکھیں بیچاری ساؤتھ پنجاب سے آئی ہے، اس کے بچے بھی زخمی ہوئے ہیں، یہ بھی زخمی ہوئی ہے. اس کے شوہر کو پکڑ کے لے گئے. کس کے؟ واہ، دیکھیں یہ بیچارہ آج تک نہیں بولا تھا. کس قدر ستایا ہوا ہے کہ جگتے کر رہا ہے. جلسے جدو پہلی لاٹھی وجی ادو ہی بول پیا سی. اے فیصلہ باد آیا مائی چکی تو ہاں جی. اینو میں وہ کیا ویسی واپس ٹر جا، تیرا کوئی تعلق نہیں. لو جی آفتاب صاحب، پہلے میں صرف تماشا ویکھن آیا سی. اس لیے کہ آپ کے یہ گرائی ہیں. جی جی، ہن خدا دی قسم عمران خان ساڈی ضد ہو گیا جی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اے تے سکھایا انہاں دے لیڈر بھی جیڑی گل فالو نو کہی جانا، کہی جانا. یہ پتہ نہیں کی کری جا رہا ہے کسے قوال دے بچے. تم ان کے گارڈ ہو کہ سپوکس مین ہو؟ ملٹی پرپز ہے، یہ ملٹی پرپز ہے. مطلب اور کیا کیا پرپسز ہیں؟ مطلب وہ جو آگ لگائی تھی درختوں کو، وہ بھی اس جیسے نظر آ رہے تھے. نہیں وہ نہیں، آپ کو نظر نہیں آیا؟ نہیں وہ قدرتی لگی ہے یا پھر ان کی شرارت ہے. قدرتی کوئی آسمانی بجلی گری ہے. اچھا پروڈیوسر صاحب ذرا کلپ دکھائیے، وہ جو نوجوان نے جان پہ کھیل کے کلپ بنایا کہ آپ درختوں کو آگ لگا رہے ہیں. آپ نہیں، آپ کے یہ اس جیسے آئٹم. او پاجی میں نہیں ہےگا، کی کر دے ہو؟ وہ میرے نال دے سی. لو اب کیوں جناب؟ نہیں وہ کون ڈال دے سی نہیں ہے. میں ذرا دیکھیں. اچھا کسی اور پلینٹ سے لوگ آئے ہوں گے. نہیں جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھے. ہاں جی، کون تھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں. مطلب ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے. ہاں، یہ پولیس والے. وہ پولیس والے کہاں تھے جناب؟ فوٹیج میں تو نظر آ رہا ہے. انہوں نے اسٹوڈیو سے یہ وردیاں لی تھیں اور بطور پولیس بن کے وہاں پہ آگ لگائی ہے. آپ نے یہ کیسے ویریفائی کروایا ہے؟ سبحان اللہ، ادھر تو دھیان ہی نہیں پہ رہا. وہی رونق لگی ماشاءاللہ. ادھر جان دے، مصیبت پئی ہے سانو تیری شاعری میں. رانا صاحب میری ویسے ہمدردیاں آپ کے ساتھ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ. سارا برڈن آپ پہ ڈال دیا گیا. ایک شخص جسے سب نے مل کے خوار کیا وہ آپ ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، رانا صاحب کے ساتھ تو یہ ہوتی رہتی ہے. یہ زیادتی ہے، آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہے. میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب وہ قرض اتار رہے ہیں جو واجب بھی نہیں تھا. واہ 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 واہ، گل تو ویسے تسی ٹھیک کیتی ہے، لیکن ہن ਇਹਦਾ حل کی ہے؟ حل ہے ایک ہی، ون ورڈ. واٹ از اٹ؟ الیکشن. الیکشن کے بغیر آپ کر کے دکھائیں کچھ رانا صاحب. میں آپ کو آسکر بھی دوں گا، نوبیل بھی دوں گا، آپ کو بھی اور ان کو بھی. مطلب ہے ان کو کن کو؟ بڑے میاں صاحب، وڈے میاں صاحب کے وڈے میاں صاحب کو. میاں شریف صاحب یعنی کہ ابا جی نو. میاں شریف صاحب تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ابا جی از کریکٹ. الیکشن کے بغیر
खोचा तुम्हारे पास गुंजाइश ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक बोला आफ्ताब साहब, इन्होंने हम सब पे बहुत जुल्म किया है। जुल्म कहाँ हुआ आप पे? अटक के पुल पे है, देखो इधर लाठी लगाए लाठी लगी, लेकिन आप लोगों ने भी तो पत्थर मारे थे। वो तो जवाबन मारा था जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मदुली किया है, उस पे किया हमने। क्यों जनाब, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली तो अब भी जारी है। अब तो नहीं हो रही है जनाब, कहाँ हो रही है? राणा साहब ये ना करे, राणा साहब ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना, एक कोर्ट वो भी है, असल सुप्रीम कोर्ट तो वो है। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਤੀਲੇ ਲੈ ਦੇਣੇ और फिर पूछेगा आपके पास पैसे कितने हैं। अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें ले देता हूँ साकिब निसार से। अब साकिब निसार तुम जान के कहते हो, हालांकि तुम्हें पता है कि वो डॉक्टर अमजद, महमूद साहब, डॉक्टर अमजद साकिब, डॉक्टर अमजद साकिब से मैं आपको 50,000 ले दूंगा, लेकिन वापस कर देना है। सुबह 4 बजे उठ सकते हो। हाँ मैं बोला तुझे सौंदे सवेरे 6 बजे हो। आप फजर पढ़ के सोते हैं ना? हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर पता नहीं कहने लगे इसमें कोई हर्ज नहीं, तुम नमाज के बाद नान छोले लगा लिया करो। दो पतीले है ना तुम्हारे पास। यार तुम बहुत बोलते हो। अच्छा भाजी तुसी घट बोलते हो माशाल्लाह, कंधार एयरबेस ते हो जाए फौजी होंगे सब। वेरा नसीब यो खबर है या साता चीज़ मुंग शर्म लर्सी नु मुंग बवरकू, इसको अभी आप नहीं रोक सकते। कितने लोगों को मारोगे? हमारा सर लग करो, हमारा दल भी उधर जाएगा। आफ्ताब साहब बात करने दो उन्हें। एपोकलिप्टो फिल्म जो है वाला मतलब है कि उर्दू पश्तो से खान साहब आप मुझे इम्प्रेस ना करें। आपको लाठी लगी है जिसका मुझे अफसोस है। मतलब है कि हमने माफी मांगी है, जस्टिस नासरा जवेद से भी माफी मांगी है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी मांग लेते लगे हाथों। नहीं, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था। कानून यानी? मतलब है कि जब हमने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है आहा, तो फिर गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? आप बुजुर्ग हैं और बीमार भी हैं, खुदा ना खास्ता उनको ठंड लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए अगर उन्हें चोट लग जाती, जो कि लगी है उन्हें चोटें, उनका हाथ जख्मी हुआ। उनका हाथ जख्मी हुआ है, लेकिन उनका जज्बा जख्मी नहीं हुआ सर। उनका जज्बा तो नौजवान हो गया। 25 मई राना सनाउल्लाह को, हमजा शहबाज शरीफ को तारीख में इमरान खान के मोहसिनीन के तौर पे याद रखेगी। और सर सबसे ज्यादा जो जज्बा देखने वाला था वो हमाद अजहर में था। उस दिन सब हमाद अजहर थे। जो शख्स घर से निकला है, खास तौर पे वो जो इमरान खान की जमात का फर्द भी है और उसकी मोहब्बत का दम भरता है, उसने हक अदा किया। एंड दे आर ऑल हमाद अजहर्स। अफसोस उन पर है जो घरों से नहीं निकले, पार्टी मेंबरान है जो अमायदीन में अपने आप को शुमार करवाते हैं, इमरान खान के नाम पे पैसे बटोरते हैं, टिकट फरोशी करते रहे पिछले कई सालों से, वो कहीं नजर ही नहीं आए दूर दूर तक। यही वजह है कि लाहौर में वो चीज क्रिएट ही नहीं हो सकी। डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या करती, हमाद अजहर अकेला क्या करते? मैं भी घरों निकलिया जनाब एहतजाज करन, फिर बस निकलदे मैनू किसी ने डंडा मारिया है, मैं वापस वड़ गया। किधर? घर जाके छुप गया सर, 2 घंटे छुपा रहा। वाकई तुम छुप गए थे? मैं जनाब 2 घंटे स्टोर च लुकिया रहा। बहुत अच्छे बेटा, एडा तू मियां महमूद रशीद। मरियम साहबा ने फरमाया कि घर से निकलने वाले सोच के निकले कि इस वक्त वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है। वो तो मुझे डॉक्टर कहती हैं, डॉक्टर राणा सनाउल्लाह खिताब मिला है। अच्छा, डॉक्टर राणा सनाउल्लाह कि इन मरीजों का इलाज मेरे पास ही है। चंद दिन पहले वो जागो बैठा है पीछे, उसने आपको रॉबिस्पेयर कहा था जिसने रेन ऑफ टेरर बर्पा किया। उसे शुक्र अदा करना चाहिए। किस चीज का? कि मुझे पता नहीं रॉबिस्पेयर क्या है। आपको तो रेन ऑफ टेरर का भी नहीं पता होगा। नहीं, हजे नहीं पता है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का पता है? फ्रेंच फ्राइज का पता है। राणा साहब उसी एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कौन है वो। मैं फिर ध्यान मेरा आगे पीछे होया है, मैं सुन नहीं सकता। आप सोए होंगे सर, आप हर वक्त सोए रहते हैं, क्या मसला क्या है वैसे, बताएं तो सही। मैं क्या काम करते हैं? लॉन्ग आवर्स? यस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यू आर राइट। और तुसी लुमा लाइया उथे। ओए तन्नू मैं किन्नी ये गार्ड है, ये गार्ड है, शर्म करो। भाजी मैं उस मुंडे को नहीं, वो पिछले को डरिया मोटे कोलों, गैंडे दा ढकार रुकिया हुंदा। और जे किसी ने राणा साहब नाल बदतमीजी की, मेरे तो बुरा कोई नहीं। वो देखो बेचारे को शदीद जख्मी किया, वो हॉस्पिटलाइज्ड है ये लड़का, ये जो। आपने घबराना नहीं है, हम आपका मुफ्त इलाज कराते। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਭੇਜ ਨਾ ਲਾਨਤ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू। मेरे बच्चों, आप कौम के बच्चे हो, हमारे बच्चे हो,
ایک ریکویسٹ کرنی ہے. دیکھو یہ عمران نیازی جو ہے یہ آپ کو ورگلا رہا ہے. یہ زخم جو آپ کے ہاتھوں پہ پاؤں پہ پورے پنڈے پہ لگے ہیں یہ ہم نے نہیں مارے ہیں, اس نے مارے ہیں. برائے مہربانی برائے کرم اب اگر آپ کو وہ کہے کہ سلام آباد آنا ہے تو نہ آئیے گا. رانا صاحب دو باتیں ہیں. جی میرا بچہ پلیز. پہلی تو یہ کہ یہ زخم نہیں ہے, یہ پھول ہے, پھول. تو پھر ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے تو پھول دیے ہیں آپ کو. اس طرح کے 2-4 پھول آپ کو اگر مل جائیں پھر نہیں میم ہم نہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے رانا صاحب, ایک معافی تو بنتی تھی پبلکلی. یار میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, اوپر والے اجازت ہی نہیں دیتے. کیوں کرتے ہیں یہ نوکری پھر, یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اچھا سوچتا ہوں چھوڑ دیں انہیں. میں کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے اس سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھے رہیں, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ آپ کو بے عزت کر رہے ہیں, خوار کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے شہباز شریف کو استعمال کیا ہے زرداری نے. بھائی تو دسو استعفیٰ دے کی کرن استعفیٰ نہیں دے دیں, ہاں جی یہ ریگریٹ کریں, جی پبلکلی معافی مانگیں اور کہیں کہ مجھ سے واقعی نہیں ہوتا, یہ میں نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے ہم وطنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لو ریڈیم کر لیں گے یہ اپنے آپ کو. یہ کدی بھی نہیں کہن کے تمہیں پتا لنڈن والی میٹنگ میں نال سی, اینج کر کے جدوں میاں صاحب دے گھروں اترے نے ہائے ہائے ہاں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شیر کہہ رہا سی شیر شیر. نہیں مطلب شیم ایک ویری فیر, یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی. اتنا تو ردیف اور کافیے کا پتہ ہے آپ لوگوں کو. اے بھائی نہ ہوئے قوم ایڈی بیوقوف ہے نو سمجھ کوئی نہ. اوے اب وہ بے وقوف نہیں رہی, تم بھولے ہوئے ہو 93-94 کے. کی موجہ یہ نئی قوم ہے, نئی جنریشن ہے, تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ تم بم کو لت مار بیٹھے ہو. ران صاحب تشریف رکھیں. بس جناب. آپ کچھ ایک اور بات کر رہے تھے. میں یہ گزارش کر رہا تھا آفتاب صاحب کہ اگر اس بار ہم لانگ مارچ پر گئے تو 20 لاکھ 30 لاکھ لوگ نہیں, میں ہر پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ 1 کروڑ پاکستانی اسلام آباد پر چڑھ دوڑے. کیڑی گل ہے چڑھ دوڑنے. بکواس بند کرو, بکواس بند کرو. بات سنو, یہ ریڈ زون ہے, یہ جو ہے نا لائن, یہ ریڈ زون ہے, تم اس میں ریڈ زون میں ہو. آپ کپتان کے فالوور ہیں, ہم آپ کی بات اس لیے مانتے ہیں. بڑا کپتان تے بڑا ہے فالوور. تمیز نہ رہے. ایک سیکنڈ انہوں کہہ رہے تم نے مجھے کہا یہ نہیں بھائی تانوں کہہ سکنے انہوں کہا اللہ دی سو بلال, میں اللہ دی سو انہوں کہہ رہا صاحب دسو تو میں کی دسا ملال کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. رانا صاحب جی جناب. یہ چیز لکھ گئے ہیں تاریخ میں, آپ کو بہت برا یاد کیا جائے گا, آپ کو یاد نہیں کریں گے اچھے الفاظ میں. اللہ کا ٹر بکاوا. بجائے اس کے ساتھ ایگری کریں آپ اسے کہنے ٹر بند کرو. مطلب ہے کہ میرے منہ پہ کہہ رہا ہے. تو کیوں آپ کے منہ پہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیا ہیں آپ؟ یار میں ایک وزیر ہوں. یہ وزارت 4 دن کی چاندنی ہے, پھر کالی رات ہے, اندھیری رات ہے, اماوس کی رات. اماوس کی رات. اس سے بچیں, اب بھی وقت ہے. رانا صاحب دیاں گلاں جنہ ہونا انہیں تانوں تحریک انصاف چ شامل کرا کے 2 پتیلے لے دینے. نہیں ان کی باتوں میں وزن تو بہت ہے. ٹھیک ہے سویرے 4 بجے اٹھ لو گے. کیا بات ہے انہاں نو ایک سوال تے پوچھو جی ذرا, جدوں انہاں نو پیچھے کورٹ دے آرڈر جو آ گئے سی کہ بھی بندے چھڈ دیو, اس کا جواب تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. اخلاقی طور پر جو پسپائی ہوئی ہے انہیں صرف اس بات پہ ہوئی ہے. دیکھو اس نے مان لی بات, دیکھو دوسرے فریق نے بات مان لی, آنر کیا کہ بھئی سپریم کورٹ نے جب مجھے منع کر دیا تو میں واپس آ رہا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ مطلب ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہو چکے رانا صاحب یہ بات فار ایور یاد رکھیے گا, اس طرح کا جو سلسلہ ہو جاتا ہے نا, یہ کیمیکل چینج ہوتی ہے, یہ واپس نہیں آتی. آج کے بعد عدلیہ صحیح معنوں میں آزاد ہوگی. وہ جو کہتا ہے نا کہ میں نے عوام کو بے خوف کر دیا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی عدلیہ بھی اب بے خوف ہو گئی ہے. اور اگر یہ ہو گیا ہے تو کپتان تو آلریڈی وکٹری سٹینڈ پہ ہے. اب تو ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے. ایک بہت بڑی ریڈیمپشن اللہ تعالیٰ نے سپریم کورٹ کو, جوڈیشری کو عطا کی ہے. وہ جو ایک لاسٹ گلوری تھی نا, جو آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی تھی, جو ایکلپس ہوتی چلی جا رہی تھی, وہ پھر سے ریوائیول ہوتا نظر آ رہا ہے. ادارے اسی طرح مضبوط ہوتے ہیں. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم ملک کو مضبوط کرتے رہے, معیشت کو مضبوط کرتے رہے, ادارے کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے, اور نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ملک مضبوط ہوا, نہ معیشت مضبوط ہوئی, ادارے سرے سے ہے ہی نہیں. اور جو ہیں توبہ توبہ توبہ.
क्या मतलब? वो बड़े मजबूत हैं जनाब, बहुत मजबूत हैं, हम तो चीज ही कोई नहीं। ये भी अननेचुरल है ना, एक इदारा इतना मजबूत हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है। ज्यादती मेरे नाल बेटा ठीक कीती इन्हें। की कीता इन्हें? मैनू सियाण दे आंदे तू खड़दा मका लारी जुल्ला के कुत्तिया ने आंदे तू बारिश पवाई है। अच्छा जी, शेख रशीद आपके हत्थे नहीं चढ़ सके? मैं बड़ा नू लबे है लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। शेख रशीद साहब का ऐसे रिकॉर्ड है कि वो हत्थे नहीं चढ़ते और एन जब टाइम होता है ना गायब हो जाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लीड करेंगे, लेकिन बस वो अपना ही मामला करते रहे। मोटर बाइक पर फिल्म बड़ी अच्छी बना ली उन्होंने भी, फयाज चौहान ने भी। फयाज चौहान नहीं कहीं नजर आया, मार खाता लड़ता झगड़ा। हाँ जी, मोटरसाइकिल पे नजर आया, सिर्फ मोटरसाइकिल। अच्छा, पीटीआई क़यादत में एक नया ब्रिगेड आया है मोटरसाइकिलिस्ट का, कि वो सिर्फ मोटरसाइकिल पे करतब करते रहे, कोई लीड नहीं किया उन्होंने। फयाजुल हसन चौहान, शेख रशीद साहब, गो के थोड़ी देर के लिए हमारे शाह महमूद कुरैशी भी मोटरसाइकिल से इस्तेफादा करते रहे, लेकिन वो मौजूद रहे, या शायद उनकी मजबूरी है कि वो नंबर 2 शुमार होते हैं, लेकिन वो बात नजर नहीं आई। ये लम्हा फिक्रिया है पीटीआई क़यादत के लिए, खान साहब आपके लिए, कप्तान जी आपके लिए, कि ये लीडरशिप है आपकी। ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये जो हैवी वेट्स हैं, किसी काम नहीं आया आपके। आपके काम आया है आपका यंगस्टर, आपका वर्कर, आपका टाइगर। ख़वातीन हज़रात, डमी म्यूजियम से शेख रशीद साहब लाइन पे हैं हमारे साथ। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? राणा साहब का डर है? ओ इसका डर मुझे क्या होना है, क्या बात कर दी आफ्ताब, आज आपने ये बात करके मेरा दिल दुखा दिया। आपका दिल बड़ी जल्दी दुख जाता है। अच्छा ये बताएं कि उस दिन आप नजर क्यों नहीं आए? देखिए जी, मेरा काम छुपना था, मैं कैसे नजर आता? क्यों छुपना था? क्या वजह? क्या आपको ज्यादा पकड़ लेते या आपका क्या बिगाड़ लेते? आफ्ताब, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप कोई बात ना कहें, सिर्फ ये बताएं कि उस दिन आपने काफिला लीड क्यों नहीं किया, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुलूस क्यों नहीं निकला? आप क्या फ्रांको के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे? देखे मैं फ्रांको शांको को नहीं जानता, मैं बात कर रहा हूं अपनी। मैं देखे सर पे कफन बांध के भी निकला हूं, लेकिन किसी ने मारा ही नहीं। आपने कोई काम नहीं किया शेख साहब, याद रखेंगे आपको हम। अच्छा कोई बात नहीं, 3 दिन रह गए हैं, पीछे दोबारा फिर निकलना पड़ना है। जरूरी तो नहीं कि 3 दिन बाद आप निकलें, उसने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद वो फिर अगली डेट देगा, उसकी होगी तैयारी, फिर लिस्टें बनेंगी, फिर आपसे पूछेंगे हम। कोई मसला नहीं आफ्ताब, मैं जब गार्डन कॉलेज की सियासत करता था, मेरा तो रोज हुकूमत से फड्डा होता था। मैं जेल जब गया जी, उन दिनों सईद मेहदी होते थे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। यार ये बात तुम्हें याद क्यों रहती है, भूल नहीं सकते? नहीं, ये नहीं भूल सकते ना जनाब। ये सईद मेहदी के साथ क्या मामला? नहीं कोई मामला नहीं था जी, कोई नहीं था। शेख साहब, अबे राणे मेरे साथ बात कर, डायरेक्ट ना हो। मैं तेरे वाली तुम्हें खुदा की कसम है अगर बताया तो। वो असल में इन्होंने बात तेरू मौला ने बोल दे देंगे। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हैं तो बहुत कम लेकिन बड़े दिलचस्प अल्फाज। 2 बहुत तगड़े अल्फाज हैं, मेन और पेरिफेरी पे कुछ अल्फाज, यानी संस्कृत की बेस और पूरी दुनिया में राइज हो गए मुख्तलिफ ज़बानों में। ये 3 ज़बानें हैं जिन्हें ये कमाल हासिल है कि उन्होंने पूरी दुनिया की ज़बानों को, जो सैकड़ों हैं बल्कि हज़ारों, उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। सर फहरिस्त है अरबी, फिर है लातीनी और फिर संस्कृत। आज पहला लफ्ज़ आहो। आहो का क्या मतलब है? आहो तो फिर भी आहो यार। आहो का मतलब बताओ, इशारा ना करो। आहो का मतलब होता है जी। जी, वो ठीक कह रहे हैं। आहो का मतलब है जी, यस। लेकिन इसका असल मतलब यस नहीं है। इसका मतलब है पकौड़ा। आहो का मतलब है आज, आज का दिन। आज आप कराची कब जाएंगे? आहो। आहो मीन्स टुडे, इमरोज आज का दिन, इमशब आज की रात।
آج کی رات میرے دل کی سلامی لے لے، واہ واہ واہ، دل کی سلامی لے لے، کل تیری بزم سے دیوانہ چلا جائے گا، شمع رہ جائے گی پروانہ چلا جائے گا، آج کی رات. واہ واہ، $500 فار دا فلم. نہیں جناب، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھے. میں یہ کلر فلم ہے پر بلیک اینڈ وائٹ میرے کو ٹی وی تھی جی. اب انعام کی آفر ختم. ہاں جی میں ہنٹ دے رہا ہوں، جی. دلیپ صاحب کا ڈبل رول ہے اس میں. ایک کے اگینسٹ ممتاز ہے، دوسرے کے اگینسٹ وحیدہ رحمان. نام سر کوئی نو، انعام پہلے تھا اب نہیں ہے. جگہ گجر. انعام نہیں تو پھر میں کیوں بتاؤں سر؟ رام اور شام کا گانا ہے جی. ایک اور کوسچن کوئز ہے. دلیپ کمار اور وحیدہ رحمان کی کوئی اور فلم آپ کے ذہن میں آتی؟ دل دیا درد لیا. دل دیا درد. دل دیا درد لیا. It was an adaptation of وودرنگ ہائٹس. Wuthering Heights. Wuthering Heights کا رائٹر اینا کیرنینا تو نہیں، ایملی برونٹے. اینا کیرنینا سے تمہیں یاد آ گیا. ہے نا سر؟ نہیں اگر تھوڑا سا انتظار کرتے تو میں انعام رکھنے لگا تھا. تمہارا دور پھٹے منہ، تمہاری جلد بازی، کیا کہنے. ایملی برونٹے. اور یہ ایفرٹ بہت اچھی تھی. دل دیا درد لیا. اچھا، who directed this movie? $500. سر اے ایچ کاردار. Yes. It was not A.H. Kardar. It was Kardar but not A.H. Kardar. سر بٹ کاردار تک تو رہے نا سر. $100 دے سکتا ہوں, yes or no. یس سر, $100 پہ یس کرے. کاردار تو بولا میں نے. آپ نے A.H. کہا تھا, this was A.R. کاردار, عبد الرشید کاردار. وہ جو ہے نا عبد الحفیظ کاردار, جی سر, he was our first captain. بالکل صحیح ہو. ہمارا کرکٹ کا پہلا کپتان, انڈین کرکٹ کا پہلا کپتان. اوکے, 100. منصور علی خان پٹودی سر. $100 یار, میں تو آج پتہ نہیں کیوں اتنا نقصان کروانے پہ تلا ہوں. اٹل بہاری واجپئی. ٹھہرے. بشن سنگھ بیدی. وہ کیا تھا؟ لالا امرناتھ. آہو کی طرف آ جائیں. جی سر جی. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آہو, یس, وائی, ہاؤ, وین, ویئر. تیجے دا بیڑا گرک ہویا جے پھر. یس, ہوا یوں ہوگا. ایک تیسرا آتا ہے پھر. ایک شخص پوچھ رہا تھا اپنے ملازم سے کہ بینک کب جانا ہے؟ اس نے کہا آہو. اس نے کہا کہ مہمان کس دن آئیں گے؟ اس نے کہا آہو. پھر کہنے لگا میں نے دلی کب جانا ہے؟ تو پھر اس نے کہا آہو. سوچا کہ یا تو ملازم پاگل ہے کہ اس کو لینگویج کا پتہ نہیں, جواب آہو دے رہا ہے, یا آہو کا مطلب ہے یس. تو اس سے اس نے اخذ کر لیا کہ اس کا مطلب ہے یس. پھر جی کا لفظ جو ہے, جی کا مطلب یس اور ہاں میں کیسے کنورٹ ہوا؟ جی از اے ٹائٹل آف ریسپیکٹ. جی. اسد جی, آفتاب جی, رحمان جی, رام جی, کرشن جی. تو جی کا مطلب رسپیکٹ کے ساتھ آپ کسی کو پکارنا ہو تو جی لگا دیتے. تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ میرا یہ کام کر دیا تھا, تو اسے رسپیکٹ کے ساتھ آگے بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں میں نے کر دیا تھا, تو آگے سے کہتا ہے اسد جی, یعنی رنگیلا جی. ویسے برا لگ رہا ہے. انفیکٹ جی جب کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی سر جھکا کے کہتے ہیں جی, یہ جسچر ہے اس کے ساتھ. تو وہ جی اس نے سر ہلایا, تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے یس. اچھا, ایک اور لفظ آہو سے ہے, آہو راتری. آہو راتری, آہو کا مطلب آج, اور راتری رات سے ہے. اور آہو راتری دن رات کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی شب و روز. شب و روز, شب و روز کو آہو راتری کہا گیا. جب یہ گریک میں گیا, یونانی زبان میں, تو آہو راتری کی بجائے یہ آہورا علیحدہ ہو گیا اور تری علیحدہ ہو گیا. آہورا سے پھر جب یہ لفظ انگلش میں آیا آور, تو آور ہو گیا. پہلے ایچ سائلنٹ نہیں تھا, ہاور بولتے تھے اس کو آہورا کی وجہ سے, پھر ایچ سائلنٹ ہو گیا, اب آور رہ گیا. آور بولتے ہیں. تو یہ آہو راتری اس کا منبع ہے آور کا. ویسے پروفیسر
جی اچھا میں آپ سے کچھ سوال کروں گا لیکن آپ نے جواب میں جی کا لفظ نہیں بولنا. اچھا کیا لفظ نہیں بولنا؟ جی. چلو پہلی دفعہ تو معاف کرتا ہوں. پہلی دفعہ میں آپ کو معافی ہے. میں کہا جی انج دے چلنا تو پھر شکیل صاحب نے تو مینوں بھی کھیڈن دے. ایک لفظ ہے موگل. موگل MOGUL. موگل دا کی مطلب ہوتا ہے؟ اچھا میں نہ اونج دی کو کرو. آپ کو 100 روپے دیے جائیں اور کہا جائے کہ آپ 10 روپے زیادہ لے لیں, رنگیلے کو 10 روپے کم دے دیں, تو آپ کو کتنے ملیں گے اور رنگیلے کو کتنے ملیں گے؟ یہ دیکھو 90 میرے کو 100. ہاں یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے بنایا ہے 84 جماعتاں پڑھ کے میرے مگر پہ گئے 10 تے 90 تے اونج دی کو فضول جی پوچھو. ایزی سی چیز ہے کہ 100 روپے تو انہوں دیتا ہے, آپ نے 10 روپے زیادہ لینے ہیں, رنگیلے کو 10 کم دینے ہیں. انہوں میں 10 دینے کیوں سالا میرا. اور کوئی لفظ ہے ہمارے پاس یا یہی؟ ایک بڑا خوبصورت ورڈ آ رہا ہے, آپ خوش ہو جائیں گے. پہلے تے بھی اسی ڈھولکی رکھی سی. لوٹا. لوٹا تو میرے پاس آیا. لوٹا تو ہوتا ہے نا میٹل کا یا پلاسٹک کا. کچی مٹی کا جو ہوتا ہے, ریت کا لوٹا, کچی مٹی ریت مکسڈ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کروا بھی جانتے ہیں. کروا. استاوا بھی کہتے ہیں. استاوا بھی کہتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کے آگے لوٹا بنا دیا جاتا ہے, جی یہ غلط لام ہے. وہ یہ استاوا یا کروا یا یہ صفائی والا طہارت والا نہانے والا برتن نہیں ہے. اچھا جی, اس کا مطلب ہے لوٹا. واپس پروین شاکر نے ٹھیک باندھا تھا, لوٹا تو میرے پاس آیا, لوٹا تو میرے پاس آیا نہیں تھا. اتفاق دیکھیں, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, ایک پولیٹیشین ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر عالم. ڈاکٹر عالم. وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کے پہلے لوٹے وہ تھے. پہلے خاکسار تحریک میں تھے, پھر مسلم لیگ میں چلے گئے, اس کے بعد کہاں آ گئے؟ کانگریس میں. تو ذمہ دار اخبار نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ بر صغیر کا پہلا لوٹا ہے جو ادھر گیا, پھر ادھر لوٹا, پھر ادھر گیا اور پھر لوٹا. اس کو پڑھنے والے نے لوٹا کر دیا. اس کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر عالم. تو پی ٹی آئی کے پہلے لوٹے کا نام کیا ہے؟ راجہ ریاض. نور عالم. یہ تھے جو اعلانیہ سب سے پہلے لوٹے ہوئے. ان کے ساتھ شامل ہوئے راجہ ریاض. راجہ ریاض کا ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہے, وہ جس میں وہ ایک اذیت ناک, میرا خیال ہے ان کی سزا شروع ہو گئی ہے, انہیں انگریزی پڑھنی پڑ گئی, اور پیچھے انہیں پڑھا رہا ہے منیر احمد خان, ان کے ساتھ بیٹھا ہو جو ہمارا وکیل دوست ہے. اصل اذیت اسے ہو رہی ہے. اچھا جی, کچھ الفاظ شکیل صاحب کے پاس ہیں, مثلا مغل, میڈیا مغل. کون ہے میڈیا مغل؟ دنیا کا سب سے بڑا مشہور و معروف روپرٹ مرڈاک. میڈیا ٹائکون کے, میڈیا ٹائکون, جیسے ایک دور میں گلشن کمار تھا میوزک کا. اچھا ٹائفون. ٹائفون کیا؟ ٹائفون کا اوریجن جو ہے وہ طوفان سے ہے. عربی میں طوفان, ٹائفون. اور منگول کو مغل کیوں کہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی مغل ہے, کیونکہ عربک میں گاف نہیں ہے, غین ہے, تو یہ غین سے لکھا ہوا مغل سمجھیے. عربز نے اس کو مغل لکھ دیا, تب سے یہ ایکچولی منگولز تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب منگولز آتے تھے تو یہ آگے سیدھے ہو جاتے تھے, کیونکہ اوریجن ان کا بھی وہی تھا. منگولوں کو جب بھی مارا ہے نیٹیوز نے نہیں مارا, ان کو ہمیشہ سینٹرل ایشینز نے ہی مارا, کیونکہ اس میں کوئی ایسی اہانت کی بات نہیں ہے. نیٹیوز ٹرینڈ نہیں تھے اس کام کے لیے, جس کام میں نیٹیوز تھے وہ آج بھی نمبر 1 ہے. اور کتابی شکل میں پہلی دفعہ پرشینز نے, کیونکہ مخطوطے جو آج بھی موجود ہیں وہ پرشین میں ہیں, ابتداء لکھے ہوئے, عربز کے بھی ہیں, پرشین میں مغلز لکھنا شروع ہوئے, غین گاف کی جگہ آیا. لیکن سر یہ جو گاف ہے نا یہ تو پرشین میں ہے, تو وہ تو منگول ہی لکھیں گے. نہیں, وہ منگول اس لیے کہ عربز نے ان کو نام دے دیا تھا مغل کا, تو عربز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے مغل, کیونکہ مغل مستعمل ہو گیا نا, منگول.
اس میں یہ ملٹی سلیبل ورڈ ہے. مغل, ایزی ٹو پروناؤنس, ایزی ڈلیوری, اور اس میں یقیناً میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے, اس کی پیٹرنیج شاہی خاندان سے آئی ہوگی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایلینیٹ کرنا چاہتے ہوں گے فرام دا منگولز, تاتار, سیویجز. یہ اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے تھے نا, تو اس لیے انہوں نے ایک دم املا کے نیچے پناہ حاصل کر لی. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو محل سرا کے اوپر سے نیچے بغیر سیڑھیوں کے اتار دیا کرتے تھے. املا کی وجہ سے بچ گئے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی منگول سے. اور ایک لفظ ہے پنڈت, PUNDIT, پنڈت, پولیٹیکل پنڈت, ہاں جی, ایکسپرٹس کے سینس میں, کمنٹیٹرز. جی سر. واہ واہ. اور ایک لفظ ہے تھگ, انگریزی میں تھگ ہے, اردو میں ٹھگ ہے. تو اس کا اوریجن یہ ہے کہ انڈیا میں ایک ایسا گروہ تھا جو مسافروں کو لوٹنے کے بعد قتل کر دیتے تھے. یہ تمام الفاظ سنسکرت کے ہیں. سارے کی گل بھی لٹ جو لیا پھر قتل کرنے کی لوڑ, تاکہ پہچانے نہ. انہوں نے اگر گواہی دے دی کہ یہ شامل تھے, حالانکہ ایسے بے غیرت تھے, یہ اپنے منہ پر کالک مل کے, سارے جسم پر تیل مل کے آتے تھے. ان کو تو ان کے گھر والے نہیں پہچان سکتے تھے, لیکن ڈر کے مارے, کیونکہ سزائے موت تھی. مسافروں کو لوٹنا اس پر کیپٹل پنشمنٹ تھی, گھوڑا چرانا اس پر کیپٹل پنشمنٹ تھی. تو اس دور میں یہ پھر جان سے مار دیتے تھے. ہندوستان میں جو ٹھگس تھے ان کا خاتمہ انگریزوں نے 1830s میں کیا تھا. اور اس پہ ایک بہت خوبصورت کہانی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھگس پہ آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو وہ ناول پڑھیے, کئی چاند تھے سر آسماں, شمس الرحمان فاروقی. تھگس پہ اس سے شاندار ٹریٹیز کوئی اور نہیں ہے. اچھا جناب, آج کے شعر. واہ. ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں, میرے وجود سے آگے بھی میں ہوں جلوہ نما, میرے وجود سے آگے بھی میں ہوں جلوہ نما, یقین نہ ہو تو کبھی دیکھ لے بھلا کے مجھے. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے جبڑا لاک تیار کر لیا گیا. سر ویسے سنا ہے میدا تو کروا لیتے تھے لاک, اب جبڑا بھی لاک ہوگا سر؟ وہ تو خیر بہت ہی ڈینجرس ہے, وہ جو میدے کے ساتھ وہ جو اندر ایک پمپ سا لگ جاتا ہے, اس کو سائز چھوٹا کر کے, تو بہت ہی آرٹیفیشل اور بڑا خطرناک طریقہ ہے. سر اس کا فائدہ ویسے عدنان سمیع کو ہوا ہے. فائدہ سے مراد اگر تو ویٹ لاس ہے, ایٹ واٹ کاسٹ, یہ بھی تو دیکھو نا. انڈین ایکٹریس نہیں سنی جو کیٹو ڈائٹ کیا کرتی تھی اور پھر کرتے کرتے مر گئی؟ جی سر, مشتی مکھرجی. یقیناً وہ صرف کیٹو نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی نہ کوئی انجیکشنز بھی ہوں گے. نہیں, وہ بھی کیٹو کرتی تھی, اور 2-3 اور سیلیبریٹیز تھے جو بدنام کیٹو کو کر دیا. دیکھیں, اگر آپ نے ایک کام کرنا, جیسے آپ نے ڈرگز چھوڑے ہیں نا, جی, تو اس کی ایک پوری ٹریٹمنٹ ہے. بالکل سر. اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ ڈرگز کرتے رہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا حشر کیا کرتی ہے, اور اس کا ڈائریکٹ اثر سب سے پہلے گردوں پہ پڑتا ہے. تو یہ مشتی بھی گردے فیل ہونے کی وجہ سے مری ہے. شین وارن کو دیکھ لیں, وہ بھی بڑی تگڑی سٹرینیوس ڈائٹ پہ تھا اور کیٹو ڈائٹ کیا کرتا تھا, لیکن پتہ نہیں ساتھ ساتھ اور کیا لے رہا تھا, کیا کیا کر رہا تھا. Who knows? اصل چیز سیلف کنٹرول ہے. یہ تالے شالے اور جو میدے کو یوں کرنا اور وہ کرنا, ایک چیز سیلف کنٹرول. جی سر. خواہشات پر کمانڈ آپ کی ہونی چاہیے, خواہش کی نہیں. اسموکنگ جو ہے کتنی بری لت ہے. جی سر. بہت خوفناک ایڈکشن ہے. جی سر. ایک لفظ, ویل پاور. ویل پاور. جی سر. سیلف کنٹرول. ایسا ہی. اس کی کیا مجال ہے, سگریٹ کی یا کسی ڈرگ کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے سپیریئر بنا دیا ہو؟ ہم ویسے تابع ہونے کے لیے, غلامی کرنے کے لیے تیار ہوتے, اس کے آگے کھڑے ہو جائیں اور تماشا دیکھیں. کیسی گل مکا, ادھر جا رہی ہو توکل. میں نے کر کے دکھایا اور کہا تھا کہ ودن 3 months. اور یہ بات کیا ہو رہی جس کو میں نے دل پہ لے لیا, وہ ہم ایک منی تھیٹر کر رہے تھے معین خان کے بیٹے اعظم کے بارے میں. میں نے کہا کہ تم اس کو نہیں ٹھیک کروا پا رہے,
اس سے 3 گنا زیادہ ایج میری ہے. لو میں تمہیں 3 ماہ بعد یہی نظر آؤں گا, تم دیکھ لینا. سر ویسے واقعی آپ نا اب زیادہ کم ہو گئے. ابھی تو میں نے 2 kgs اور کرنا ہے. خدا دا واسطہ مسٹر پاکستان لڑنے لگے ہیں آپ, کیا ہے ایسا؟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਕਿਲੋ, ਹੁਣ ਕਢਾ ਦਿਓ 5 ਕਿਲੋ ਉਦੋਂ ਕਢਾ. امیر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جب مرضی کمزور ہو جو, جب مرضی. یار ایک تو میرا امیر کے پیچھے تم پڑ جاتا, امیروں کو چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ پنو بتا کے بولا کرو اس لاک کا کیا ہوا پروسیس. یہ لاک جو ہے نا یہ چند سینٹی میٹرز کھلتا ہے, آپ یہ اس حد تک جبڑا کھول سکتے ہیں, اس سے زیادہ کیونکہ صرف مشروبات الاؤڈ ہے. آپ کوئی چیز چیو نہیں کر سکتے انلیس وہ کوئی بوائلڈ سی کوئی چیز ہو, کوئی دلیا ٹائپ کوئی چیز ہو, کوئی اس طرح کی چیز. کوئی سالڈ چیز آپ چیو کر ہی نہیں سکتے. یونیورسٹی ہے نیوزی لینڈ کی ایک, اس نے برطانوی کمپنی کے اشتراک سے بنایا. سر میرے دادا جی کو شوگر تھی اور دادا جی نا کھاتے رہتے تھے میٹھا. دادی رات کو نا تالا لگا دیتی بورچی کھانے کو, اور جڑی چابی تھی نا وہ اپنی پراندے نال بن لیندی تھی. دادا جی جڑے کسی طریقے 1-2 باری تو نہ کھول لی, تو دادی اٹھی فجر ٹائم تو چابی کتنے تھے, وہ پج کے گئے کہ دادا جی بیٹھے کچن چ, وہ پھڑے گئے. اس کے بعد دادی نے وہ جوت پھیرے سر دادے کو, ظاہر سی بات ہے فرینڈنس ہو جاندی نا جب بچے بڑے ہوئے پھر عورتاں مارن لگ پیندیاں. لارڈ بائرن نے جی سر اپنا وزن کم کیا تھا 25 kg, وہ 100 kg پہ آ گیا تھا, حالانکہ وہ کوئی اتنا دراز قد نہیں تھا. 100 kg بہت وزن ہوتا. ایک شخص 2017 میں سعودی عرب کا خالد بن محسن, اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے. کیا سر؟ 320 kg ریڈیوس کیا تھا اس نے. 320 kg ریڈیوس کیا تو ہوگا کتنا یار, یہ سوچیں آپ. ظاہر ہے 420 ہوگا. شبو آپ کا کبھی دل کیا کہ میں بڑا ہینڈسم اور ہیرو لگوں؟ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ. تو آپ کوشش کریں. کوشش کی میں ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ کوشش کرتے رہے میں ہینڈسم لگا. 8 کلو وزن تو نے بڑھا لیا یار رمضان میں, شرم آنی چاہیے. کم ہو جائے گا ابھی میں سوچ لیا. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی لوز کیا ہے ویٹ. میں نے بہت دفعہ ڈائٹنگ کی ہے ان لائف میں, بڑے فیزز آتے ہیں. پھر بگ فیس تھی. میرا خیال ہے میں لائف ٹائم ڈائٹ پہ ہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جتنا مرضی ویٹ کم کروں میرا منہ نہیں کم ہوتا. آپ کے جاز بڑے ہیں, ہیوی جاز ہیں آپ کے. منہ چھوٹا کرنے کا آئیڈیل طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے, بھوک لگوائیں اپنے آپ کو, زیادہ زیادہ بھوک. یہ نہیں کہ بھوکوں مرنا شروع کر دیں اور آپ کی پیپسن جو ہے وہ تباہ ہو جائے معدے کے اندر جو ہے. آپ ہر وقت بھوک کی کیفیت میں رہیں. آپ کو بھوک لگی ہے, یہ آپ کے منہ کو چھوٹا کرتی ہے. رومان بھائی آپ ماشاءاللہ پھیلتے جا رہے ہیں, وہ ڈائٹ کم کریں, بازو پہلے ہی اوپر نہیں تھی آتے, وہاں ہی فریز ہوئے ہیں. اب بار باما چکتے لگتا 2 بتکاں جا رہی ہیں. یار وہ اتنا اچھا بھائی ہے یار. نہیں ماشاءاللہ پیپر دے کے پھٹیں تھوڑے سے, یہ سائڈوں سے پلس نکل رہے ہیں بھائی. پلس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں سائڈوں پہ گر جاتے ہیں. سر یہ پنو بڑا بولتا ہے, اس کو نہیں چپ کرایا جا سکتا. اچھا نہ ڈالر کے کوئی گڈی بھی ہوں, پیسے بھی گھر بھی, پھر پیدل جا رہے ہیں. مزہ لیا زندگی دا. نہیں میں واک کر رہا ہوں. نہیں واک 1-2 گھنٹے دی ہوندی, 9 سال ہو گئے نے پھر رہے. جیڑی گلی چ جاؤ اگے کھڑا کدھر میں واک کر رہا ہوں. بھائی ایک جگہ ٹیک کے مرے تو کیڑی چربی تیری کھرن نہیں ڈئی جی. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم مہندی والے ہاتھ سے لیا ہے. عقیل روبی کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن ذوالفقار کی. گایا عذرا جہاں نے, پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز. اکھاں وچ کجلا ڈھولنا وے تیرے نام دا, اکھاں وچ کجلا ڈھولنا وے تیرے نام دا. تیری سوکھانیاں سوچاں وچ رہنیاں, تیری سوکھانیاں سوچاں وچ رہنیاں. باواں وچ گجرا ڈھولنا وے تیرے نام دا, اکھاں وچ کجلا ڈھولنا وے تیرے نام دا. تیری سوکھانیاں سوچاں وچ رہنیاں, تیری سوکھانیاں سوچاں
ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੀਬਾ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੀਬਾ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਲਿਆ ਚੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ Bravo! Bravo!